شہر کی کوئی تقریب چھوڑتے نہیں ہیں، ہر جگہ اور بڑے حسن و خوبی سے اسے مینیج کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ میں، اور شہر میں امن و امان کو بنائے رکھنے میں، سب کو ساتھ میں لے کے چلنے میں ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ چاند سے، پھول سے یا میری زباں سے سنیے، ہر جگہ آپ کا چرچا ہے، جہاں سے سنیے۔ شعر میں نے سنایا، تالیاں آپ بجا دیجیے۔ حضرت مولانا خالد رشید فرنگی مہدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ صدر محترم و تمام مذاہب کے مذہبی رہنما، ملک کے کونے کونے سے تشریف لائے تمام شعراء کرام اور تمام حاضرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ رفیق الملک جناب ملائم سنگھ یادو صاحب کے نام سے جو اس محفل کو سجایا اور سنوارا گیا ہے، اس کے لیے تمام مقررین کی طرح میں بھی جناب محمد عباس صاحب کو اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس جلسے کی نظامت فرما رہے ہمارے نیر بھائی کی جو خوبی ہے وہ یہ کہ وہ کم الفاظ میں بڑی باتیں ارشاد فرما دیتے ہیں، اور یہی کسی ناظم جلسہ کی سب سے بڑی کوالٹی ہوا کرتی ہے۔ جہاں تک ملائم سنگھ یادو صاحب کا سوال ہے تو ملائم سنگھ یادو صاحب اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی سب سے بڑی اور ایک بڑی علامت تھے، اور آپ نے جس طریقے سے کمیونل ہارمنی اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کی کوشش اور کامیاب کوشش کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے محمد عباس صاحب نے آج کے اس اسٹیج کو سجایا ہے، جہاں پر کہ تمام مذاہب کی معقول نمائندگی ہو رہی ہے، اور یہی ہمارا ملک ہندوستان کی سب سے بڑی خصوصیت اور خاصیت ہے۔ جہاں تک رفیق الملک کا سوال ہے تو ظاہر سی بات ہے، ملائم سنگھ یادو صاحب نے ایک طرف جہاں گاندھی جی کے اصولوں پہ چلتے ہوئے اہنسا کو فروغ دیا اور ان کے خوابوں کو پوری طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی کہ سماج کے تمام طبقات کو لے کر کے آپ آگے بڑھیں، وہیں آپ نے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے آئین اور کانسٹیٹیوشن اور سمویدھان کی حفاظت کرنے کی بھی پوری کوشش اور کامیاب کوشش کی ہے، اور ملائم سنگھ یادو صاحب نے لوہیا کے سوشلسٹ موومنٹ کو ایک نئی جان اور ایک نئی تقویت عطا فرمائی ہے، جس کا کہ نتیجہ ہے کہ ان کو اس عظیم الشان ملک کا ڈیفنس منسٹر کی بھی ذمہ داری دی گئی، اور اپنے اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ اور چیف منسٹر کی آپ نے 3 بار ذمہ داریاں ادا کی ہیں، جیسے کہ ابھی مولانا قلب صفدین نوری صاحب نے فرمایا، اور یہ حقیقت ہے کہ ملائم سنگھ کی شخصیت ایک وہ شخصیت ہے جس کو کہ سماج کے ہر طبقے نے اپنے پیار اور محبت ان پر نچھاور کی ہے، اور جس کا کہ سب سے بڑا اور جیتا جاگتا ثبوت یہی ہے کہ ان کے آخری سفر میں اتنی بڑی تعداد میں عوام کی موجودگی، اور نہ صرف یہ کہ موجودگی بلکہ سماج کے ہر طبقے کی بھرپور نمائندگی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سماج کے ہر طبقے کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ چاہے اردو کے فروغ کا سوال ہو، چاہے اردو ٹرانسلیٹرز کو سرکاری نوکریاں دینے کا سوال ہو، اور صرف اردو ٹرانسلیٹرز کو سرکاری نوکریاں ہی نہیں دیں بلکہ اس کے ذریعے سے انہوں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کی روزی روٹی کا ہمیشہ کے لیے انتظام کیا ہے، اور اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ کو گرانڈ لسٹ پر لے کر کے انہوں نے مدارس کے جو مسائل تھے ان کو بڑی حد تک ان کو سالو اور ان کو حل کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ہمارے اسی صوبے میں چاہے حج ہاؤس مولانا علی میاں حج ہاؤس کی تعمیر ہو یا اور مسائل ہوں، ان تمام مسائل کو پوری کامیابی کے ساتھ ملائم سنگھ یادو صاحب نے حل کیا ہے، اور تمام مذاہب کے جو مذہبی رہنما ہیں اور اس میں بھی علماء کرام سے جو ان کی عقیدت اور محبت تھی اس سے ہم سب واقف، اور ہم سب کی یہی تمنا اور آرزو ہے کہ اس ملک میں ایک بار پھر سے اور اس صوبے میں ہمارے اکھلیش یادو صاحب اپنے والد محترم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے خوابوں کو پورا کریں، اور انشاءاللہ پورا کریں گے۔ ہمارے درمیان ملک سے جتنے بھی شعراء کرام آئے ہیں، میں لکھنؤ کے اس
سرزمین پر ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے کلام سے آپ حضرات ضرور فائدہ اٹھائیں گے. شکریہ.